نعمت کا ایک مختصر سا مفہوم تھا یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمت کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم جتنا یاد کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا جائے گا۔ یہ کمال کب نصیب ہوگا اور یہ خوش اسلوبی کب نصیب ہوگی؟ اس وقت جب کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوں، ہم اس بات کا یقین بھی دل میں رکھ رہے ہوں، زبان سے اس کا اقرار بھی کر رہے ہوں اور اپنے دل کو مطمئن بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ نعمت کی ایک تو شکر گزاری بھی ہوئی اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کا جو ادب ہونا چاہیے، اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے، وہ مقام ہمارے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، انسان کو یہ پورا جسم عطا کیا گیا، یہ ہمارے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دیا گیا ہم کو جسم، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی جانب سے ہم کو نوازتے ہوئے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہوئی کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں کہ ہم اس پوری عطا کردہ نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر مصروف رکھیں، بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں۔ سمجھیے کہ وہ نعمت کا ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے اور جس کی ہم شکر گزاری بھی کر رہے ہیں اور ہم زندگی میں عملی جامہ بھی اس کو پہنا رہے ہیں۔ یہ دو طریقے ہم کو نصیب ہوتی ہیں، کب؟ جب کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا ادب یہ ہے کہ بندہ اس پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، اس سے مایوس نہ ہو۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اور دوسرے مقام پر ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا جو ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس بارے میں بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ چاہے کیسے ہی حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوں لیکن ہم اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ہمارا ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر یقین مزید ہوتا جانا چاہیے، یقین میں مزید پختگی ہوتی جانی چاہیے۔ یہ اللہ کا ادب ہوا۔ اب یہ ایک ہی بات نہیں ہے، اللہ کے ادب میں یہ بات اور بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ بس اللہ ہی کے لیے خاص رکھیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ بنائیں، تو سمجھیے یہ بھی اللہ کا ادب ہوا، اللہ کا حق ہوا۔ جیسے کہ جیسا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، بس وہ مانگنا صرف اللہ سے ہونا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ادب نہیں ہوا بلکہ بے ادبی ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے، یہ بات ہے۔ اس سے بڑھ کر ہر بات میں یہی چیز کو آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جو جو حقوق اللہ کے ہیں وہ ادا کرتے جائیں گے تو گویا وہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب آ گئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی، تو حضور علیہ السلام کے ادب کے تعلق سے تو قرآن پاک میں بھی کثرت سے آیات مبارکہ موجود ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور احادیث میں بھی وہ احادیث کی کثرت ہی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام رہتا ہے لیکن قرآن میں درج نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امت تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے قول کو، آپ علیہ السلام کی بولی کو، آپ کے کام کو، یہ سب حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہوتا ہے، رسول اللہ کی زبان ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ لیکن قرآن پاک میں اس کو درج نہیں کیا گیا، اس وجہ سے حدیث قدسی بولتے ہیں، ورنہ قرآن پاک میں اگر درج کر دیا گیا تو سمجھیے قرآن پاک کی وہ ایک آیت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یاد رکھیں قرآن اور حدیث قدسی۔ جو چیز قرآن میں موجود ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کی زبانی ہے تو اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔
تو 1 سے 3 مرتبہ میرا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ذہن نشین ہو جائے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طور طریقہ یہی رہتا تھا کہ آپ جب کبھی بھی واعظ و نصیحت کیا کرتے تو ایک جملے کو ایک نہیں بلکہ 6 بار یعنی 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ کہ سامعین کے ذہن میں وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے تعلق سے یہ بات غور طلب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اب یہ ادب عام طور پر ہمارے نظریے میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ادب کس کو بولتے ہیں کہ جو شخصیت سامنے ہو ان کے سامنے آپ جھک کر کھڑے رہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، بس اسی کو ہم ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن صرف یہ بھی ادب ہے، لیکن صرف اسی کا نام ادب نہیں ہے۔ ادب کے حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کی عمل یعنی زندگی کا جو جو عمل رہے گا اس میں شائستگی ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، آپ کے اندر متانت ہونی چاہیے، آپ کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، آپ کے اندر بالکل اطمینان والی کیفیت ہونی چاہیے، اس کو بولتے ہیں ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حضور کی رسالت پر کو یقین رکھنا، حضور کی رسالت کا یقین کرنا، یہ حضور کا ادب ہوا، حضور کا احترام ہوا۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے جو امت مسلمہ کو سکھایا گیا ہے۔ یعنی جہاں اللہ کی شہادت دیتے ہیں، ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار اور تصدیق کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہوا۔ جہاں اللہ کا ادب ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہے۔